کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے شیطان سے پوچھا او بھائی تینوں سب تو زیادہ پسند کون ہے، وہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ تو شیطان ان بزرگوں کو جواب کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ کنجوس عبادت گزار پسند ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، اس کی پیشانی پہ وہ سجود کے داغ بھی پڑ چکے ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی کنجوسی کی وجہ سے دوزخ میں ہے۔ اس نے پوچھا سب سے زیادہ پسند، اس نے کہا یہ کنجوس ہے۔ اس نے کہا سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ اس نے کہا سخی، غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت ہی میں ہے، سخی بن جاؤ۔ اور جب اقبال نے بھی لکھا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ، تو امت کے حال کو دیکھ کے اقبال بھی رویا ہوگا، تو پھر اقبال دیکھ کے لکھتا کیا ہے؟ اقبال لکھتے ہیں نہ حیدری فقر ہے، مولالی فقیری، حضرت عثمان غنی امیری۔ تو کیا اقبال کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، سخی ہو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سخاوت کیا تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، داماد رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا، تو سارے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی اے خلیفہ رسول دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج رات تک غلہ آ جائے گا۔ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 اونٹ مال سے بھرے ہوئے بکنے کے لیے شام گئے تھے حضرت، اور آج کے دور کے لحاظ سے آپ اس کو کنٹینر بھی کہہ سکتے، اونٹ پہ حضرت کو تھوڑا سامان نہیں لگتا، بڑا سامان آ جاتا ہے اونٹ پہ، چھوٹا کنٹینر، 70 کنٹینر آپ کے بکنے کے لیے شام گئے ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ امت کی کیا حالت ہے، آپ نے وہ 70 اونٹ شام سے مدینہ پاک واپس بلوا لیے۔ اب جب وہ 70 اونٹ قحط کے زمانے میں مدینہ طیبہ واپس آئے نا، تو جو تاجر تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے عرض کی اے عثمان قحط بھی پڑا ہے تو آپ کے 70 اونٹ بھی واپس آ گئے ہیں، تو بیچتے ہو؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کتنے گنا پر خریدو گے؟ عرض کی حضور 2 گنا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا۔ عرض کی حضور 3 گنا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا۔ عرض کی حضور 5 گنا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا۔ اب 5 گنا بڑا منافع تھا، تو تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے عثمان بڑا منافع کا سودا ہے، اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں دے گا، کر لو سودا۔ آپ مسکرا کر فرمانے لگے میں تو اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا، اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا۔ وہ تاجر آگے سے کہتے ہیں عثمان 10 گنا کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں اور بندے تو 1 لے کیا میں 10 دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے، میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا۔ وہ کہتا ہے، اور حضرت یہ 10 گنا سب سے کم مقدار ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا 10 پہ اینڈ کر دوں گا، یہ 10 سب سے اینڈ مقدار ہے۔ فرمایا اگر خلوص زیادہ ہوگا تو 70 گنا دوں گا، اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو بغیر حساب دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی ہے 10 گنا والا تو بات کرو، میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں صدا لگوائی، آپ نے فرمایا مال پڑا ہے، جس کو جو ضرورت ہے آئے اور اٹھا کر لے جائے۔ حضرت یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور ایسے کی حضرت جی گھر دے 12 جی نے میں منڈے دی منگنی کیتی ہے جی، 2 لڈو دے کے تے او گے جی پائی ہوئی نہیں۔ سخی بنو حضرت، بد دعائیں نہ لو، دعائیں لو لوگوں، سخی بنو۔ یہ لکھا ہے اس بات اللہ سانو معاف کر دے، بڑے کنجوس لوگ، بڑے ظالم حضرت، اللہ سانو معاف کر دے۔ جس کے پاس نہیں ہے جو اس کی تو سمجھ آئی یار، جس کے پاس ہے وہ کیوں اس طرح ہے۔ اور ایک بات تھی، بڑی دیر وہ واٹس ایپ پہ گھومتی رہی، اور حقیقت ہے ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس نے بڑی جوتی ماری تھی کسی کو، اس نے کیا لکھا، اس نے کہا ایک امیر
औरत कपड़े की दुकान पर बैठ कर ना दुकानदार को कह रही थी, मेरे मुंडे दा विआह है ते ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲ लो क्वालिटी है ना, जरा मैं वो दिखा, मैं अपनी काम वाली ਨੂੰ कपड़े देने। और दूसरी तरफ क्या लिखा था कि एक गरीब काम वाली दुकान पर क्या कह रही थी, और मैं जिन्हां दे घर काम करनी है उन्हां दे मुंडे दा विआह है, जरा मैनूं महंगा जिहा सूट विखा, मैं देना है। ना हैदरी फक्र है ना दौलत है, उस्मानी है, और कंजूस ना बनियो हजरत, कदी जालिम ना बनियो, सखी बनियो, सखी बनियो हजरत। अल्लाह को सखी बड़ा पसंद है। ये अगर कोई को इसका हवाला दें तो मैंने ये बात किसी किताब से नहीं पढ़ी। मैं एक दफा एक खत्म पर गया, वहां एक बड़े को बुजुर्ग आलम दीन थे, उन्होंने ये बात बयां की, इसलिए मुझे हवाला नहीं मालूम, लेकिन बात बड़ी मशहूर है। ये मदीना पाक का ना बड़ा मशहूर यहूदी कबीला था बनु कुरैजा। इन्होंने एक वादा खिलाफी की और फिर सजा ये आई अल्लाह की तरफ से कि हुक्म दिया इन सब की गर्दनें उड़ा दो। बनु कुरैजा यहूदियों का कबीला था, वो सब की गर्दनें मार दी गई। नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे, सब की गर्दनें उतारी गई। तो मैंने पढ़ा नहीं, एक आलिम दीन थे और माशाल्लाह उनका नाम ही बहुत बड़ा हवाला था। तो कहते हैं सिर्फ एक यहूदी रह गया, आखिरी यहूदी, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु गर्दनें उतार रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली से छोड़ दो, जाने दो इसे। अब ये नहीं कि नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्योंकि उनकी शान तो ये ही समेना व अताना, कोई इख्तलाफ नहीं था। ये था राज जानने के लिए। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह के रसूल ये भी तो यहूदी है, जो कसूर उन्होंने किया था इसने भी तो किया है। ए अल्लाह के रसूल आप पर माँ बाप फिदा हूं, उनकी उतार दी, इसको क्यों छोड़ दिया? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, अभी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम खुदा का सलाम और पैगाम लेकर आए थे, और सलाम के बाद पैगाम ये आया है महबूब इसे माफ कर दो, ये सखी है, ये गरीबों को खाना खिलाता है। यहूदी हजरत, महबूब ये सखी है, ये गरीबों को खाना खिलाता। और हजरत एक नहीं, कुरान पाक में बार बार मुजम्मत आई, ओ तू गरीब को खाना ही नहीं खिलाता। चलो मैं दूर नहीं लेके जाऊंगा, वो पारा जो आप सारे खोल सकते हो, जो तकरीबन 8वीं और 9वीं और 10वीं के निसाब में भी शामिल रही, और तकरीबन इस वक्त तकरीबन वही सारे चेहरे बैठे हैं जिन्होंने ये निसाब पढ़ रखा है। अराईत अल्लज़ी, सूरह माऊन, अराईत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिक अल्लज़ी यदूल यतीम, वो यतीम नु धक्के दिंदा है। फला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन नु खाना नहीं खुआंदा। सूरह फज्र 30वां पारा, फिर वही बात आई हजरत, वला तहादूना अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन नु खाना ना, दिलों पे बिजलियां गिराया कर। मुंडे की मंगनी की मिठाई बांटना फर्ज नहीं है हजरत, लेकिन जे देन जाते हो खुदा दा वास्ता है अपनी बीबियां नु, ओ चलिए ऐना ध्यान कर, घर जी किन्ने, ये तेरे 2 लड्डुओं का क्या करेंगे वो गरीब लोग, ध्यान किया करो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, अब हजरत अब खाली बांटते नहीं थे, अब बांटने का भी अंदाज सुनो कैसा था उन लोगों का। नबी अलैहिस्सलाम ने घर तशरीफ लाए, तो बज़ाहर का लफ्ज जरूरी है, बज़ाहर कुछ मौजूद नहीं था। आप आए, आपने आकर पूछा कुछ खाने को है? अर्ज की गई अल्लाह के रसूल नहीं है कुछ, क्योंकि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं 3-3 चांद गुजर जाया करते थे, कशाने नबूवत में चूल्हा नहीं जलता था। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ाने के बाद ना हुजूर फिर घर तशरीफ लाए, तो क्या देखा कि खाना पड़ा है। आपने पूछा ये खाना कहां से आया है? तो अर्ज की गई ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, हम खाना रखने वाले को नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने कपड़े से अपना मुंह छुपा रखा था, दस्तक देते जाते थे और खाना रखते जाते थे। तो लिखा है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया मेरे उस्मान के अलावा और कौन हो सकता है, मेरे उस्मान के अलावा और कौन हो सकता है। उस्मान ने गनी रज़ी अल्लाह तआला, ना हैदरी फक्र है ना दौलत उस्मानी है। हाँ हजरत, हमेशा ध्यान रखना सारियां वंडा उस बेनियाज दियां नहीं, और वो चाहता तो सबको अमीर कर देता, वो चाहता तो किसी को कसर ना आने दे, लेकिन क्या तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। हाँ क्या
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی دیکھاں گے تہاڈے جو چنگے کام کیڑا کردا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ حضرت جب اس کی باری آئی تو خدا کے خزانوں میں سے ختم ہو گیا تھا. نہیں حضرت، اس کے خزانے تو بھرے پڑے. ہاں یہ ہے، میں دیکھوں گا کہ تم میں سے اچھے کام. ہاں آزمائش ہے حضرت، دھیان رکھنا، ہمیشہ ماڑے ہیں نا. حضرت کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو. یہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صرف اس کو ختم نہیں کرتا، کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو. حضرت فاروق اعظم کو پڑھ لو، حضرت ابوبکر صدیق کو پڑھ لو. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہو گیا نا، تو ایک چھوٹی سی بچی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور آ کے نا رونے لگ پڑی. اور ایسا روئی کہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ کو بھی رلا دیا. جب تھوڑی اس کی طبیعت سنبھلی نا تو خلیفہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا رون کیوں رہی ہیں؟ تو کہتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کر لیا، وصال ہو گیا حضور کا. تو آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ تو کہتی ہے گھر میں صرف میری دادی ہے جو نابینا ہے، امی انتقال کر گئی، والد صاحب ایک غزوے میں شہید ہو گئے، اب میں ہوں اور میری اندھی دادی ہے، ایک ہماری بکری ہے، اسی کے دودھ سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا بکری مر گئی؟ وہ کہتی نہیں ہے. دودھ دینا چھوڑ دیا؟ نہیں دے رہی ہے. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی ہے دادی اندھی ہے، وہ تو دودھ نکال نہیں سکتی، میں چھوٹی ہوں مجھے نکالنا آتا نہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو آپ روز آیا کرتے تھے اور ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اور رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور کا تو انتقال ہو گیا، اب دودھ کون نکالے گا. حضرت کو چھوٹا سا ناظم نہیں کسی علاقے کا، کو چھوٹا سا ایم اے نہیں ہے، ایم پی اے نہیں ہے، خلیفہ رسول ہیں حضرت، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی عام شخصیت نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو مبارک دیا. آپ نے فرمایا علی مبارک ہو. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابوبکر کاہے کی مبارک؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا کہ کل اللہ جل شانہ جنت کے پروانے علی کو عطا کرے گا، علی جس کو چاہے آگے دے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابوبکر آپ کو بھی مبارک ہو. حضرت ابوبکر نے پوچھا علی مجھے مبارک کس چیز کی دے رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا تھا اے علی دینا اس کو جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہوگی. چھوٹا نام نہیں ہے ابوبکر، حضرت کو محلے کا چھوٹا سا ناظم نہیں ہے، خلیفہ رسول ہیں حضرت، خلیفہ رسول. آپ رو کر فرمانے لگے ابوبکر مر نہیں گیا، جب تک ابوبکر رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ آ کر ابوبکر نکالا کرے گا. دلوں پہ بجلیاں نہ گراؤ حضرت، دعائیں لو. اسی اپنے کار بد دعاواں دے ڈیر لا لے دیں حضرت، بد دعاواں ہی بد، اپنے خلاف دعائیں کرنے ہی حضرت، دعائیں لو حضرت، دعائیں. جس کو اٹھا کر دیکھو حضرت، جس کو پڑھ لو، تم کسی کو سخت نہیں پاؤ گے، تم ہر ایک کو اسی طرح کا پاؤ گے. وہ اقبال نے کہا تھا نا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. یہ مومن کی بات ہو رہی ہے. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن.